دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ٹائٹل میں بالکل صحیح پڑھا ہے، کیونکہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی جیسے ایتہاسک سیریلز کے پوری دنیا میں زبردست ہٹ ہو جانے کے بعد اب ترکی نے ایک ایسا سیریل بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو سیریل پچھلے ان سبھی سیریل سے کہیں زیادہ بڑا بتایا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس سیریل پر ترکی اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا ہے کہ اس سے پہلے ترکی نے کبھی بھی اتنا پیسہ کسی سیریل پر خرچ نہیں کیا ہے۔ دوستو، یہ سیریل کتنا زیادہ مہنگا ہونے جا رہا ہے، اس بات کا اندازہ صرف اور صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس سیریل کو بنانے والے ڈائریکٹر ایک نہیں بلکہ دو ہیں، کیونکہ دوستو صرف ایک ڈائریکٹر اس سیریل کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ دوستو، اس سیریل کے حد سے زیادہ مہنگے ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس سیریل کی زیادہ تر شوٹنگ سمندر میں ہی کی جائے گی، کیونکہ اتہاس کے جس یودھا کے اوپر اس سیریل کو بنایا جا رہا ہے اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ سمندر ہی میں گزرا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے مہنگے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس سیریل کی شوٹنگ کسی ایک دیش میں نہیں بلکہ کئی دیشوں میں کی جائے گی۔ اور دوستو، اس سیریل کی سب سے خاص بات کہ جسے سن کر آپ لوگ ضرور حیران ہو جائیں گے وہ یہ ہے کہ اس سیریل میں ایکٹنگ کرنے کے لیے اس ایکٹر کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ جس نے ارطغرل غازی سیریل میں ارطغرل کا کردار ادا کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سیریل کو بھی وہی TRT چینل لانچ کر رہا ہے کہ جس نے ارطغرل غازی سیریل کو لانچ کیا تھا۔ کچھ انٹرنیشنل ویب سائٹس کی اگر مانیں تو ابھی تک ترکی کے کسی بھی سیریل کا اتنی بے صبری کے ساتھ انتظار نہیں کیا گیا ہے کہ جتنی بے صبری کے ساتھ اس سیریل کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس مشہور اور مہنگے سیریل کو 2020 کے لاسٹ تک ریلیز ہونا تھا، لیکن دوستو کووڈ-19 یعنی کورونا کے آ جانے کی وجہ سے اس سیریل کی شوٹنگ نہیں ہو سکی تھی۔ فی الحال دوستو، اب 2021 کے ختم ہونے سے پہلے اس سیریل کو ریلیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوستو، اس سیریل کے بارے میں اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اب آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ آخر اتہاس کا وہ کون مشہور یودھا تھا کہ جس کے اوپر ترکی کی فلم انڈسٹری اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر اس یودھا نے ایسا کیا کام کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس یودھا کے اوپر اتنا مہنگا سیریل بنایا جا رہا ہے کہ جتنا مہنگا سیریل اس سے پہلے کسی کے بھی اتہاس پر نہیں بنایا گیا ہے۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مہنگے بجٹ کا یہ سیریل کسی اور پر نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور اور سب سے مشہور ایڈمرل یعنی خیر الدین باربروسا پر بنایا جا رہا ہے۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے خیر الدین باربروسا کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے پورے اتہاس کے سب سے طاقتور اور سب سے مشہور فوجی کمانڈر مانے جاتے ہیں، کیونکہ دوستو سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج میں نہ تو ان سے پہلے ان سے زیادہ طاقتور کوئی فوجی کمانڈر ہوا کرتا تھا اور نہ ہی ان کے بعد کوئی ان جیسا فوجی کمانڈر جنم لے سکا تھا، بلکہ اگر یہ کہیں کہ ان کی وجہ سے ہی سلطنت عثمانیہ سپر پاور بنی تھی تو شاید کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دوستو جس دور میں خیر الدین باربروسا نے سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج کی کمان سنبھالی تھی، یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ زمینی طور پر تو بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی لیکن سمندر میں بہت کمزور تھی، اتنی کمزور کہ کبھی بھی یورپین طاقتیں سلطنت عثمانیہ کے اوپر حملہ کر کے اس کے جہازوں کو لوٹ لیا کرتی تھیں۔ نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے سمندری جہازوں کو بلکہ ان عام لوگوں کو بھی لوٹ لیا کرتی تھیں کہ جو اپنے بزنس کے ارادے سے سمندر کا سفر طے کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ زمینی طور پر دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی اپنے سمندر میں لٹنے والے جہازوں کو نہیں بچا پاتے تھے۔ لیکن دوستو آخرکار جب سلطان سلیمان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج کو خیر الدین باربروسا جیسا کمانڈر ملا تو اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا اور صرف اگلے کچھ سالوں کے اندر ہی سلطنت عثمانیہ کو زمین کے ساتھ ساتھ اب سمندر میں بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا کر رکھ دیا۔ اور بس یہی وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کو پوری دنیا میں سپر پاور کے طور پر جانا جاتا تھا، یعنی اسی دور میں ہی سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن گئی تھی۔
اور آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہی وجہ ہے کہ آج تک پورے یورپ میں خیر الدین باربروسا کو ایک ڈاکو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یورپ کے لوگ آج بھی اپنی کتابوں میں یا پھر اپنی موویز میں خیر الدین باربروسا کو ایک سمندری لٹیرے کے طور پر دکھاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو خیر الدین باربروسا کی پوری ہسٹری جاننا ہے تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ دوستو خیر الدین باربروسا کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔